بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری امی کی سہیلی روز برقع پہن کر ہمارے گھر آتی، اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ ہاتھ پیر بھی چھپا کر رکھتی۔ وہ مدنی برقعے میں ہوتی تھی کہ ہمیں سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک اس کے جسم کا کوئی ایک حصہ یا شیپ بھی نمایاں نہ ہوتا۔ اور تو اور وہ ہمارے سامنے کچھ بولتی بھی نہیں، اور نہ ہی ہمیں اس سے بات کرنے کی اجازت تھی، لیکن اس کا قد کافی اونچا مردانہ تھا۔ یہ سلسلہ جب سے شروع ہوا تھا جب سے ابا دوسرے شہر آفس کے کام سے گئے تھے، جب سے ہی امی کی یہ سہیلی منظر عام پر آئی تھیں، جو روز ملنے آ رہی تھیں اور بیٹھتی بھی امی کے کمرے میں تھیں، اور امی انہیں لیے گھنٹوں کمرے میں بند ہو جاتی اور ہمیں کمرے میں آنے کی اجازت تک نہ تھی۔ یہ بات کافی شک و شبہت والی تھی۔ ایک روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ امی کی اس سہیلی کی صورت دیکھ کر ہی رہوں گی۔ میں امی کی اس سہیلی کے آنے سے پہلے یہ کہتی کمرے میں چلی گئی کہ مجھے نیند آ رہی ہے، اور جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی امی دروازے پر گئیں۔ میں امی کے کمرے میں پلنگ کے نیچے چھپ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو امی اپنی اسی سہیلی کو لیے کمرے میں داخل ہوئیں اور اس سے کہنے لگیں، آمنہ کو اب شک ہونے لگا ہے، وہ تو شکر ہے باسط گھر میں نہیں ہوتا، ورنہ کوہرام مچ جاتا۔ میں اب تمہاری جدائی نہیں سہ سکتی میری جان، میں ملنے کا کوئی اور راستہ تلاش کروں گی، ورنہ سرمد کو پتہ چل گیا تو تم جانتے ہی ہو کیا ہوگا۔ سرمد میرے والد کا نام تھا۔ امی کے جملے مجھے ششدر کر گئے۔ جب اس شخص نے اپنا برقع اتارا تو اگلے لمحے مجھے شدید جھٹکا لگا، کیونکہ برقعے کے نیچے میرا نام آمنہ ہے۔ میں حیدرآباد میں رہتی ہوں۔ میرے دو بھائی تھے، ایک کا نام علیم اور دوسرے کا باسط۔ علیم میرے بڑے بھائی تھے، جن کا انتقال جب وہ چھوٹے تھے تبھی سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہو گیا تھا، اور دوسرے بھائی کا نام باسط ہے، جو مجھ سے 3 سال بڑے ہیں اور یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ میری امی کا نام زینب ہے اور ابو کا سرمد۔ میرے ابو میری امی کے خالہ زاد بھی تھے اور دونوں کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا۔ ویسے تو ابو بہت اچھے ہیں اور سب سے بہت محبت بھی کرتے ہیں، پر تھوڑے سخت بھی ہیں اور شکی مزاج بھی۔ وہ امی کو کہیں بھی اکیلے جانے سے منع کرتے تھے، اور یہی عادت میرے بھائی باسط میں بھی آئی۔ اسے بھی بے وجہ عورتوں کا مردوں سے مخاطب ہونا سخت برا لگتا ہے۔ میرے ابو ایک اچھی کمپنی میں اسسٹنٹ مینیجر ہیں اور اکثر دوسرے شہر جاتے رہتے ہیں۔ ابو کے پیچھے سے ابو کے صرف ایک ہی دوست مبین اور ان کی بیوی رائمہ گھر آتی ہیں۔ امی کی کوئی خاص و مخصوص سہیلی بھی نہیں جو روز گھر آئے، یا ایسی پراسرار نہیں کہ کسی کے سامنے نہ آئے۔ میں امی کی اس نئی سہیلی سے پریشان تھی، اور اب جو میں نے دیکھا تھا اس کے بعد میں مجبور ہو گئی تھی کہ میں بابا کو اس بات سے آگاہ کر دوں اور امی کے متعلق بتا دوں۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میرے بابا کا شک غلط نہیں، میری والدہ نے پہلے بھی کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوگا جس سے وہ شک کرنے کے عادی ہوئے ہوں گے۔ میں کمرے میں خوب روئی اور سوچا کہ بابا کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں خود امی کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی۔ میری امی میں اس نئی سہیلی کے آتے ہی اتنا بڑا بدلاؤ آیا تھا کہ ہر وقت خاموش اور اداس رہنے والی امی اب خوش رہنے لگی تھیں، اور تو اور ان کے آتے وقت بے چینی سے ٹہلنے لگتیں۔ میں اب اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرنے لگی تھی کہ جیسے مجھے امی اور ان کی سہیلی میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ میں لاؤنج میں بیٹھی رسالہ پڑھ رہی تھی جب امی گھڑی دیکھتی وہیں ٹہلنے لگیں، اور میں امی کی بے چینی ملاحظہ کرنے لگی۔ مجھے امی کی یہ بے چینی اور حرکتیں نفرت انگیز لگ رہی تھیں۔ مجھے بہت تکلیف تھی کہ میری ماں خراب کردار کی عورت ہے۔ یہ سوچ بھی میرے لیے جان لیوا تھی۔ وقت پورا ہوا تو امی کی بے چینی مزید بڑھ گئی اور وہ لاؤنج سے نکل کر صحن میں چلی گئیں۔ مزید 5 منٹ گزرے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ امی کی بے چینی ختم ہوئی اور میری شروع۔ میں پہلو بدلتے انتظار کرنے لگی جب امی کے ساتھ مبین انکل گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے امی کو دیکھا، جنہوں نے مجھے سر پہ دوپٹہ لینے کا اشارہ کیا۔ مبین انکل کے ہاتھ میں کھانے پینے کی تھیلیاں تھیں، جن میں امرود، سیب اور کیک تھا۔ میں سارا سامان اٹھا کر کچن میں لے گئی، اور کوئی اور موقع ہوتا تو میں ان کی آمد پر خوش ہوتی۔ میں نے کچن میں آ کر کیک کا ڈبہ کھولا تو وہ ریڈ ویلوٹ کیک تھا جو میری امی کو بہت پسند تھا۔ میں نے کچن سے باہر جھانکا تو امی مسکرا کر مبین انکل کی کوئی بات سن رہی تھیں۔ مجھے تعجب ہوا۔ میں نے دیکھا پھل میں امرود اور سیب ہے، اور یہ دونوں بھی امی کے پسند کے پھل تھے۔ میں نے بے یقینی سے واپس باہر جھانکا جہاں اب انکل ہنس رہے تھے۔ میں نے تو کبھی یہ بات محسوس ہی نہیں کی تھی کہ انکل ہمیشہ ریڈ ویلوٹ کیک کیوں لاتے ہیں۔ امی کا پسندیدہ ہے اس لیے۔ یہ بات ناقابل یقین تھی پر سچ تھی۔ دھوکہ ہمیشہ سب سے قریبی اور بھروسے مند انسان سے ہی ملتا ہے۔ ابو کے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا تھا، ان کا سب سے عزیز دوست۔ اور امی، میرا دل کیا وہ کیک لے جا کر انکل کے منہ پہ دے ماروں جو مسکرا رہے تھے، اور میری امی جو کچھ دیر پہلے
بہت بے چین تھی، اب سکون سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک اور بات چونکا دینے والی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی اہلیہ کے ساتھ آتے تھے، لیکن ابو کی غیر موجودگی میں اکیلے آئے تھے۔ میں نے خود پہ جبر کرتے چائے کے لیے پانی چڑھایا اور ان کی طرف دیکھنے لگی جو اب کافی سنجیدہ تھے۔ میں نے جھک کر ان کی ٹانگیں دیکھنا چاہی، پر ٹیبل ہونے کے باعث دیکھ نہ سکی۔ میں چائے لے کر باہر گئی اور انہی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں انہی کی طرف متوجہ تھی کہ میری موجودگی میں انکل خاموش ہو گئے۔ میں ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے گھورنے لگی۔ جب امی نے مجھے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا، مجھے ان کی دیدہ دلیری پر حیرت ہوئی۔ وہ جو کل تک برقعے میں چھپ کر ملتے تھے، بے خوفی سے میرے سامنے مل رہے تھے۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے کہا، میرے سامنے بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ میری بات انکل کو ناگوار گزری ہے، جبکہ امی کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل ہوا ہے۔ امی نے مجھ سے غصے سے کہا، کمرے میں جاؤ۔ میں کچھ نہ کہہ سکی آگے سے اور کمرے میں چلی گئی۔ یہ میری برداشت سے باہر تھا۔ ثبوت ڈھونڈنے کے چکر میں میں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے بنا سوچے سمجھے میں نے بابا کو کال ملائی، جو تیسری بیل پر اٹھا لی گئی، اور انہیں بتایا، ابو باہر مبین انکل آئے ہیں، وہ بھی اکیلے۔ پر انہوں نے میری بات کا نوٹس نہ لیا اور کہہ دیا، وہ کوئی کام کی بات کرنے آئے ہوں گے۔ میں نے لب کچلتے ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور بابا کو کہا، ابو آپ کی غیر موجودگی میں روز امی کی ایک سہیلی آتی ہے، جس کے ساتھ امی گھنٹوں کمرہ بند کر کے بیٹھی رہتی ہیں، اور تو اور نہ ہمیں انہیں دیکھنے کی اجازت ہے نہ ان سے بات کرنے کی، جبکہ وہ آنٹی کی شکل میں چھپا انکل ہے۔ اور میں کہہ ہی رہی تھی جب ابو غصے سے چیخ پڑے، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ان کا چیخنا تھا کہ میں رونے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بابا، چاہے تو قسم لے لیں۔ امی اس کے آنے کے وقت انتظار میں بے چینی سے ٹہلتی رہتی ہیں، اور اس کے جانے کے بعد بہت خوش خوش رہتی ہیں۔ اگر وہ واقعی عورت ہی ہے اور پردہ کرتی ہے تو میرے سامنے کیوں نہیں آتی؟ پر وہ عورت ہے ہی نہیں، میں نے روتے ہوئے کہا، تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ کتنے بجے آتی ہے اس کی سہیلی؟ ابا کا لہجہ بے انتہا سر تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں خوفزدہ ہو کر یہ سوچنے لگی کہ کہیں میں نے ابا کو بتا کر غلط تو نہیں کر دیا۔ ابا نے دوبارہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے پوچھا، کب آتی ہے وہ؟ تو میں نے بتایا، ابو دوپہر 12 بجے، اور باسط بھائی کے یونی سے آنے سے پہلے چلی جاتی ہے۔ آگے کوئی بھی بات کیے بغیر ابا نے فون کاٹ دیا اور میں گھبراہٹ سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ میں نے کمرے سے باہر جھانک کر دیکھا تو انکل اب بھی سنجیدگی سے کوئی بات کر رہے تھے اور امی بغور انہیں سن رہی تھیں۔ میں سوچنے لگی کہ اگر امی کی وہ سہیلی انکل ہی ہوئے تو کیا ہوگا۔ انکل چلے گئے۔ میں نے رات کا کھانا اپنے کمرے میں کھایا۔ امی نے باہر کھانے پر بلایا تو میں نے انکار کر دیا۔ صبح بھی میں کمرے میں ہی گھسی رہی اور کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ 11 بجے کے قریب میں اپنے لیے ناشتہ بنانے آئی تو دیکھا امی دم بریانی بنا رہے ہیں، وہ بھی صبح۔ وجہ تو میں بخوبی جان گئی تھی، پھر بھی پوچھا، یہ بریانی کیوں بنا رہی ہیں صبح صبح؟ میرا پوچھنا تھا کہ امی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی، ان کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ میں ضبط کیے دیکھنے لگی جب وہ سکون سے بولی، میری سہیلی آ رہی ہے، اس کے لیے۔ میں بنا ناشتہ لیے کچن سے نکل گئی۔ میری امی نے مجھے پیچھے سے آواز دی تو بھی میں نظر انداز کر کے اندر چلی گئی۔ پھر دوبارہ میں کمرے سے نہیں نکلی۔ امی مجھے ڈانٹتے میرا ناشتہ کمرے میں رکھ گئیں۔ ان کے پاس اتنا وقت بھی نہ تھا کہ وہ ایک نظر میری روتی سرخ آنکھیں ہی دیکھ لیتی۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے سیاہ آنچل نظر آیا، ان کی سہیلی آ چکی تھی۔ میں بیڈ پر اونھے منہ لیٹ گئی۔ آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب میرا فون بجا تو دیکھا بھائی کا فون تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو انہوں نے مجھ سے دروازہ کھولنے کا کہا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ یونی سے جلدی کیسے آ گئے۔ میں باہر نکلی، امی کے کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ میں باہر گئی، دروازہ کھلا تو سن پڑ گئی۔ بھائی کے ساتھ باہر ابو بھی کھڑے تھے اور بہت زیادہ غصے میں تھے۔ بھائی نے ابو کا بیگ گھر کے اندر رکھا اور ابو اندر چلے گئے۔ ابو نے کمرے کا دروازہ نہیں بچایا بلکہ کچن سے چابیوں کا گچھا اٹھا لائے۔ بھائی اور میں ابو کے پیچھے تھے۔ میرا دل زور و شور سے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ ابو نے چابی سے دروازہ کھولا اور اندر کا منظر دیکھ کر ہم تینوں کی سانسیں اٹک گئیں، جبکہ اندر موجود دونوں نفوس کی بھی روح پرواز کرنے والی تھی۔ اندر کا منظر اس قدر گھٹیا تھا کہ میرے امی ابو کی شادی ایک طرفہ محبت سے ہوئی تھی، جبکہ امی ابا سے شادی پر رضامند نہیں تھی، پر نانا نانی نے زبردستی شادی کر دی۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ مشکل ہوئی، پھر امی ایڈجسٹ ہو گئی۔ شادی کے 1 سال بعد ابو امی کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ اماں اس لڑکے کو دیکھتے زار و قطار روتیں، ابا تو بے انتہا خوش ہوتے۔ انہیں بیٹے کی بہت خواہش تھی اور اللہ نے انہیں بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ امی پر شدید غصہ کرتے، تمہارا یہ رونا گھر کی برکت ختم کر دے گا،
میری امی میرے بڑے بھائی علیم کے لیے حد درجہ حساس تھی۔ وہ میری پھپھو کے پاس بھی علیم کو نہیں چھوڑتی۔ کبھی ابو اپنے ساتھ کہیں لے جانا چاہتے تو ہنگامہ بپا کر دیتی، پھر ابو کو یہ بات کھٹکنے لگی، لیکن امی ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی علیم کے بغیر نہیں گزارا کر سکتی۔ خاندان میں ان کی اس حرکت سے سب چڑھنے لگے۔ انہوں نے علیم بھیا کو بھی اپنا اس قدر عادی بنا لیا تھا کہ وہ ابو سے خوفزدہ ہو کر ابو سے دور بھاگتے تھے اور ابو کے سامنے قمیص اتارنے سے بھی کتراتے تھے۔ علیم بھیا جب 4 سال کے ہوئے تو باسط بھائی پیدا ہوئے۔ باسط بھائی کے معاملے میں امی نے ایسا نہیں کیا، وہ باسط بھائی کو کسی کے بھی گود میں دے دیتی۔ باسط بھائی کے حصے کی توجہ بھی وہ علیم بھیا پر دیتی تھی۔ علیم بھیا سے بھی خاندان میں سب کا لگاؤ ختم ہو گیا تھا، ہر کوئی باسط بھائی کو ہی پچکارتا۔ یہ سب دیکھتے بڑھتے ذہن کے علیم بھیا اور زیادہ حساس ہو چکے تھے۔ ابو بھی ان کو نظر انداز کر دیتے اور اس کا ذمہ دار امی کو ٹھہراتے۔ وقت گزرنے لگا، باسط بھائی بھی بڑے ہونے لگے اور سب کی توجہ اور محبت کا مرکز بن گئے۔ ابو کے تو سب سے زیادہ لاڈلے تھے۔ باسط بھائی کے بعد میں اس دنیا میں آئی تو 2 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی پا کر ابو خوشی سے جھوم اٹھے اور باسط بھائی سے زیادہ میں توجہ کا مرکز بن گئی، لیکن صرف امی کی محبت، توجہ اور لاڈ کا مرکز صرف اور صرف علیم بھیا ہی رہے۔ پھر بھی وہ سارا دن امی کے پلو سے چپکے رہتے، کوئی آتا تو امی کے پہلو میں چھپ جاتے۔ ابو امی کے اس رویے کے ساتھ اب علیم بھیا سے بھی خصوصی چڑ محسوس کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے امی پر بہت غصہ کیا، تمہاری بیجا محبت اور توجہ نے علیم کی شخصیت کو بگاڑ دیا ہے۔ ابو نے امی سے کہا کہ ان کو کسی اور کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ جو محبت ان کو علیم بھیا سے تھی اس پر امی نے سرد چادر اڑا دی۔ لیکن اگر امی نے یہ سب نہ چھوڑا اور دوسرے بچوں کی حق تلفی کی تو ابو انہیں طلاق دے دیں گے۔ ابو کی اتنی بڑی بات سنتے امی کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ ابو سے ایسی بات کی توقع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے باسط اور مجھ پر توجہ دینی شروع کری، لیکن علیم بھیا پھر بھی افضل ہی رہے۔ اسی عرصے میں میرا عقیقہ رکھا گیا۔ تقریب ابھی جاری ہی تھی کہ کچھ تیار خواجہ سرا نیک مانگنے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ بچی کی پیدائش کی خوشی میں قوالی کے ساتھ تھوڑا گانا گایا۔ اس سب کے دوران بھی بڑے بھیا امی کے ساتھ ہی چپکے تھے، جبکہ ایک خواجہ سرا جو عمر میں زیادہ تھا وہ مستقل علیم بھیا کو دیکھنے لگا۔ اس نے ابو سے کہا کہ وہ ان کے بڑے بچے سے مل کر اسے دعا دینا چاہتا ہے، تو ابو مسکراتے علیم بھیا کو لینے گئے تو امی نے بھیجنے سے انکار کر دیا۔ ابو غصہ ہوئے اور بھیا کو اس خواجہ سرا کے پاس لے جانے لگے تو امی نے رونا شروع کر دیا۔ سب امی کے رونے پر حیران تھے کہ وہ اتنی سی بات پر کیوں رو رہی ہیں، لیکن ابا ان کو غصے سے گھورتے علیم بھیا کو لے گئے تو خواجہ سرا نے کچھ لمحے بعد تالی پیٹتے کہا، یہ ہماری برادری کا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ امی کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ ابو سمیت سب کے سروں پر جیسے آسمان گر پڑا۔ ابو بے یقینی سے امی کو دیکھنے لگے، اس لیے وہ بچپن سے ان کو بھی علیم بھیا کے قریب نہیں آنے دیتی تھیں۔ بہت سی باتیں وہاں کھڑے بہت سے لوگ کر رہے تھے۔ جب ابو سے غصہ ضبط نہ ہوا تو انہوں نے وہاں ٹیبل پر رکھے سارے برتن پھینک دیے۔ علیم بھیا ڈر کر امی کے پاس جانے لگے تو ابو نے ان کا ہاتھ پکڑ کر واپس خواجہ سرا کے ٹولے کی طرف دھکیل دیا اور کہا، لے جاؤ اپنے ساتھ اس کو۔ وہ خواجہ سرا علیم بھیا کو روتے دیکھ کر افسوس سے ابو کو دیکھتے زبردستی وہاں سے علیم بھیا کو لے جانے لگے تو امی بری طرح رونے لگیں۔ نانا نانی نے آگے بڑھ کر کچھ بولنا چاہا تو پھپھو نے جھڑک دیا اور کہا، آپ لوگ آرام سے پیچھے بیٹھیں، یہ انہی کا ہے، وہیں کا ہے اور انہی کے ساتھ ہی یہ رہے گا۔ اسے ہم اپنے ساتھ رکھ کر پورے خاندان کی بدنامی نہیں جھیل سکتے۔ گھر میں جہاں تقریب چل رہی تھی اب وہاں امی کا رونا پیٹنا تھا۔ اس کے بعد سب میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ علیم بھیا کا انتقال ہو گیا۔ امی نے اس کے بعد ہنسنا مسکرانا چھوڑ دیا۔ وہ ابو سے اس قدر بدظن ہوئی کہ دوبارہ ابو سے محبت بھرے 2 بول نہ بولے، نہ ہی ابو کی محبت کو قبول کیا۔ باسط اور مجھ سے بھی وہ کھینچی کھینچی رہتی اور وجہ صرف یہ تھی کہ ابو ہم سے محبت کرتے تھے، اسی لیے وہ ہم سے اپنی محبت ظاہر نہیں کرتی تھی۔ شاید یہ ابو سے انتقام تھا۔ پھپھو سے بھی امی کو خصوصی چڑ تھی جس سے سب واقف تھے۔ وہ سلام کے جواب کے علاوہ پھپھو کو کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھیں۔ چونکہ پھپھو عمر اور رشتے میں بڑی تھیں اس سے کئی بار امی کو ذلیل بھی کر دیتی تھی، پر امی کی ذات پر رتی برابر فرق نہیں پڑتا تھا۔ سال ہا سال اسی خلش میں گزر گئے پر امی اب بھی وہیں کی وہیں ٹھہری ہوئی تھیں۔ ہمیں بھی بچپن سے یہی بتایا گیا تھا کہ علیم بھیا کا انتقال ہو گیا ہے۔ کمرے کے اندر کا منظر جو کچھ ایسے تھا کہ امی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور دوسرا وجود امی کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا اور امی اس کے سر میں ہاتھ پھیر رہی تھی، اسے سہلا رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ اچانک کھلنے پر وہ دونوں چونکے۔
امی کا رنگ خوف سے سفید ہو گیا، جبکہ میرے بھائی باسط کی آنکھوں میں خون اتر آیا، جبکہ ابا پتھر کے بت بنے کھڑے تھے اور میں اس دوسرے وجود کو دیکھ رہی تھی جو شکل و صورت سے ابو ہی کا عکس لگ رہا تھا، بس جسامت میں پتلا تھا اور اس کی داڑھی نہیں تھی۔ باسط بھائی غصے سے آگے بڑھنے لگے تو ابو نے روک دیا اور خود آگے بڑھے۔ ابو نے 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ امی فوراً درمیان میں کھڑی ہوئیں اور چلائیں، خبردار سرمت، اگر آپ نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں وہ کر گزروں گی جو آپ کے فہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ باسط بھائی اور میں بے یقینی سے امی کو دیکھ رہے تھے جو اس حرکت کے بعد ابو پر ایسے چلا رہی تھی کہ ہم نے کبھی امی کو ایسے چلاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس دن میں نے بیڈ کے نیچے سے مردانہ پاؤں دیکھے تھے، پر مجھے علم نہیں تھا کہ شکل ابو جیسی ہوگی۔ بہت چھیل لیے میں نے، اور میرے بچے نے آپ کے ظلم، اب میں برداشت نہیں کروں گی۔ آپ طلاق دینا چاہتے ہیں نا، دے دیں، پر میں اسے خود سے دور نہیں کروں گی۔ بچے کے لفظ پر میں اور بھائی دونوں ٹھٹکے تھے، جبکہ امی کے پیچھے کھڑا وہ لڑکا سنجیدگی سے ابو کو دیکھ رہا تھا۔ امی کے چلانے کی پرواہ کیے بغیر ابو نے امی کو ایک طرف کیا۔ سرمت، اگر آپ نے، امی کہہ ہی رہی تھی کہ ابو نے اس لڑکے کے سامنے کھڑے ہوتے بولنا شروع کیا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ وہ سر تا پیر اسے دیکھتے کہہ رہے تھے، جبکہ وہ لڑکا اب بھی ویسے ہی سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ میں نے کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں، وہ لوگ تمہیں لے گئے دور، میں نے بہت ڈھونڈا تھا تمہیں، مگر تم مجھے کہیں نہیں ملے۔ ابو اب اس لڑکے کو کندھے سے تھامے روتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ امی روتے ہوئے گرنے لگی تھی، جبکہ باسط بھائی نے انہیں تھام لیا۔ ابو، میں اب بھی وہی خواجہ سرا ہوں، آپ کے پھینک جانے کے بعد میں انہی کے ساتھ رہا ہوں، آپ مجھے پھینک چکے ہیں۔ وہ انتہائی تلخی سے بولا تو ایک اور بے یقینی کا پہاڑ ہمارے سروں پر گرا۔ وہ دکھنے میں لڑکا تھا پر اس کی آواز کچھ زنانہ تھی۔ ابا نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور روتے ہوئے کہنے لگے، میں اس وقت اس حقیقت کو قبول نہیں کر پایا تھا میرے بیٹے، تمہاری ماں نے سال ہر سال مجھ سے تمہاری حقیقت چھپائی تھی، مجھے کبھی تمہارے قریب ہی نہیں آنے دیا تھا۔ میں اس وقت نہ سمجھی اور جذبات اور غصے میں تھا، اس لیے ایسا فیصلہ کر گیا تھا، لیکن بعد میں مجھے کچھ ہی دنوں میں احساس ہوا تھا کہ میں نے تم سے بہت محبت کی ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم میری پہلی اولاد ہو بیٹا، اگر تم میں کمی ہے تو اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں۔ میں نے بہت ڈھونڈا پر تم مجھے نہیں ملے، وہ لوگ تمہیں نہ جانے کہاں لے گئے تھے۔ میں نے تمہاری ماں سے معافی مانگنے کی بھی بہت کوشش کی پر ہمت نہیں جتا سکا تھا۔ وہ کہتے کہتے علیم بھیا کے گلے لگ گئے جو خود بھی رو رہے تھے۔ تم جب آ ہی گئے تھے تو مجھے کیوں نہیں ملے؟ کیوں چھپایا تم نے خود کو مجھ سے؟ ابو شکوہ کر رہے تھے، آج ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے امی کو بھی گلے لگایا تو وہ بھی ابو کے گلے لگ کر رو دی۔ کافی دیر بعد میں اور باسط بھائی جو خاموش کھڑے تھے، امی نے ہمیں پاس بلایا، ہم علیم بھیا سے ملے، انہوں نے ہمیں پیار کیا۔ میں نے بعد میں بہت روتے ہوئے اپنی امی سے اپنی غلط سوچ کی معافی مانگی۔ ابو نے علیم بھیا کے منع کرنے کے باوجود انہیں زبردستی ڈانٹ کر گھر میں روک دیا۔ اب ابو کی زیادہ توجہ اور محبت کا مرکز علیم بھیا رہتے ہیں اور امی کی میں اور باسط بھائی۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ غصہ اسلام میں حرام ہے، تو حرام شے کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ کبھی کبھی غصے میں کیے گئے وقتی جذباتی فیصلے آپ کے اور آپ کے اپنوں کے لیے ہمیشہ کے لیے دکھ کا باعث بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔